بڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، گزشتہ جو آپ نے ایمان والے بندے اور جو کافر ہے ان کی موت کے حوالے سے اور موت کی کیفیت کے حوالے سے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ یہاں پر راجفہ جو فرمایا گیا ہے، اس حوالے سے فرماتے کہ راجفہ لغت کے اندر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی حرکت کا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ اور راجفہ کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے گرجدار آواز یا ہولناک آواز یا کڑک، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّاجِفَةُ، یعنی بس ان کو ہولناک کڑک نے پکڑ لیا۔ تو راجفہ یہاں پر جو بتایا گیا دو معنوں میں لغت کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ان آیات میں قیامت کے جو احوال ذکر کیے گئے ہیں، قیامت کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر الراجفہ جو فرمایا، اس سے مراد پہلی بار جو فرمایا کہ اس سے مراد پہلی بار سور کا پھونکنا، اور اس کو راجفہ یعنی لرزنے والی فرمایا، کہ اس لیے فرمایا کہ پہلے سور پھونکنے سے دنیا لرزنے لگ جائیں گی، تھر تھرائیں گی، اور اس میں اس طریقے کا لرزنا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ باہر نکالے گی، تو زمین کے اندر سے مردے جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین کے دل لرز رہے ہوں گے اور منافقین کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جیسا کہ قرآن مقدس میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی آگے جو ارشاد فرمایا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھ اوپر کو نہ اٹھا سکیں گے۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر جو حافرہ فرمایا گیا کہ کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ اب یہاں پر جو حافرہ، تو اس آیت میں حافرہ کا جو لفظ آیا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ پہلی حالت الٹے پاؤں پلٹنا، جس کو کہتے ہیں حافرہ، حفرہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہے زمین کھودنا۔ حافرہ کا لفظ الٹے پاؤں لوٹنے اور پہلی حالت پر پلٹنے کے لیے ایک ضرب المثل ہے، یہ کہاوت ایک ہو گیا ہے، انسان جس راستے سے آیا الٹے پاؤں اسی راستے پر پلٹے تو اس چلنے کے وجہ سے جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے حافرہ۔ اور بعض کو یہ بھی کہ حافرہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس میں ان کی قبر کھودی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حافرہ کا ایک معنی یہ ہوا کہ الٹے پاؤں پلٹنا۔ اب آپ دیکھو کہ اس آیت مبارکہ میں آیت کا یہ معنی ہے کہ پہلی حالت میں پلٹنے کی جگہ گویا مشرکین کیا کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد پھر پہلی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد اگر زندگی بھی ہوگی تو بولتے نا اچھا جنم ہوگا، 7 جنموں کے ساتھ جب پیدا ہوں گے
تو اچھا کام کیا ہے تو پھر دوسرا جنم وہ اچھی جگہ پر ہوگا، جب وہ اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ تو قیامت برپا ہے۔ جس رب کی بندگی اور عبادت نہ کی، جس کے ساتھ شرک کرتے رہیں، اب جب وہ اٹھیں گے اور وہ کچھ الگ خیال میں تھے کہ ارے ہم تو کوئی اچھے جنم میں کسی اچھی صورت میں آنے والے ہیں، مگر یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ قیامت بپا ہے، اب اس کے بعد جو کیفیت ہوگی، جو حالت ہوگی، تو اللہ اکبر الٹے پاؤں پلٹنے کی بات بتائے گی۔ یہاں پر اب ایک بات اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی اب اٹھنے کے بعد اس پر بھی اعتراض کہ مردے کو زندہ کیا جائے گا۔ اب جب یہ بات کہتے تھے تو ہوتے ہیں کہ مردہ اب دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد اس کا گوشت پوشت سب ختم ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، بعض کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی راکھ اڑا دی جاتی ہے، اب وہ اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ تو ایسی گلی سڑی ہڈیاں ہونے کے باوجود پھر کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، بولے یوں تو یہ پلٹنا تو برا نقصان ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو نخیرہ یہاں پر فرمایا گیا اس آیت میں، تو اس کا معنی یہ کہ ایسی گلی ہڈیاں جو چور چور ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ذرے ذرے ہو جائے، ایسی ہڈیاں بھی اگر ہو جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور نخیرہ کا ایک معنی اس حوالے سے حضرت حسن بصری نے کہا کہ اس قول سے مشرکین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیے جانے کا انکار کیا، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ انسان مر جائے، اس کی ہڈیاں تک گل سڑ جائے اور دوبارہ پھر وہ صحیح سالم ہو کر زندہ ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ مشرکین کا قول کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ مسلمان کا گمان ہے کہ اگر ہم دوبارہ زندہ کیا گیا ہمیں تو یہ دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ مشرکین کہا کرتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کی کیفیت ہے دنیا کے اندر پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسے اس زندگی کے اندر پریشانی ہے ویسے اس زندگی کے اندر بھی پریشانی ہوئی، یہ ان کا خیال تھا، یہ مشرکین کا گمان تھا دنیا میں۔ اور مشرکین کا یہ بھی گمان تھا کہ دنیا میں جس طریقے سے ہم عیش و عشرت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آرام سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی ہماری زندگی عیش کی ہے ویسے وہ بھی زندگی ہوگی، وہ بھی ہماری عیش کی زندگی ہوگی۔ اور مسلمان جیسے یہاں پر جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے ویسے وہاں پر بھی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر بھی تنگی کے عالم میں ہوں گے۔ تو وہ اس طریقے کا خیال کرتے تھے۔ مگر آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کافر کے اس قول کو نقل فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں اس دنیا سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یہ ان کا قول تھا جس کو قرآن نے نقل کیا۔ بس مشرکین یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اور دنیا کی جن جن نعمتوں سے اسے نوازا ہے کافروں کو، تو اب یہ کہتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہمیں آخرت کے اندر بھی بہت سارا انعام ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ اور مرتبہ مسلمانوں میں بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس طریقے کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دنیا کی جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ اور مرتبہ مسلمانوں میں بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر تو معیشت تنگ کر دے اور اپنے دشمنوں پر معیشت کو وسیع کر دے، اور جب ان پر دنیا میں معیشت کشادہ کی گئی ہے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہی دنیا اور آخرت میں فضیلت والے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں وہی خسارے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں پھر ایک مقام پر فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ زجرہ جو فرمایا گیا ہے زجرۃ واحدہ، اس میں بتایا گیا کہ مردوں کو زندہ کرنا بہت سرعت کے ساتھ ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا، ایسا نہیں پوری دنیا کے اندر نہ جانے جب سے دنیا آباد ہوئی جب سے قیامت تک
نہ جانے کتنے خربوں مردے جو دفن کر دیے گئے، جلا دیے گئے، ختم کر دیے گئے. تو اب یہ سلسلہ ایسا نہیں بہت لمبا پروسیجر چلے گا، نہیں، بلکہ زجرتم واحدہ، ایک جھڑکی کے اندر، یعنی بہت تیزی کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ، بہت فاسٹ ہوگا یہ. اور اس کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس سے دوسری بار سور پھونکنا مراد ہے. اور یہ سور کیا ہے؟ تو یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی چیخ ہے. مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے نیچے سے زندہ کرے گا اور وہ اس ہولناک آواز کو سن کر اٹھ کھڑے ہوں گے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور کوئی ڈھیل نہیں ہوگی. تو ان تمام کی تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ چند روزہ زندگی کیسی گزر جائے، مگر اس بات کو یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے. اب وہ میدان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں ساحرہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب میدان ہے، اور سحر کا معنی نیند اڑ جانا بھی ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال روئے زمین کے متعلق ہوتا ہے. امام راضی جیسا کہ اس حوالے سے ساحرہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سفید ہموار زمین کو کہتے ہیں، اور اس نام سے اس کو موسوم کرنے کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اس پر چلنے والا خوف سے سوتا نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ زمین میں سراب روا ہوتا ہے. عربوں کا محاورہ ہے کہ عین ساحرہ، یعنی جاری چشمہ جس کو کہا گیا. تو صاحب کتاب یہ بیان کرتے کہ میرے نزدیک اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر چلنے والے کی خوف سے نیند اڑ جاتی ہے. تو جس زمین پر حشر بپا ہوگا، فرمایا کہ وہاں کافر بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے. جس میدان میں حشر بپا ہوگا، جس کو جو بڑا میدان قرار دیا گیا ہے، ساحرہ فرمایا گیا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ فرمایا، کھلا میدان کہا گیا. تو اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو بڑا میدان جو کہا گیا ہے، یہ میدان ساحرہ، یہ کیا یہی دنیا کی زمین ہوگی یا کوئی الگ سے آخرت کی زمین ہوگی؟ کیونکہ دوسرے سور میں پھونکنے سے جو ڈراؤنی آواز پیدا ہوگی، جس کو اس سے پہلی آیت میں زجرہ فرمایا گیا، جھڑکی والی آواز فرمایا، اس وقت لوگ جوک در جوک آخرت کی زمین میں منتقل ہو جائیں گے. تو اس کے حوالے سے دونوں رائے ہے، یا تو یہ دنیا کی زمین ہوگی یا تو پھر الگ سے آخرت کی زمین ہوگی جس میں تمام کے تمام لوگ اٹھ کر جو ہے اس زمین کے اندر جمع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد آگے جو قیامت کا منظر ہے اور آیت مبارکہ میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے جو کچھ باتیں ذکر کی گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو سماعت کریں گے اور پھر آگے کے معاملات کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نعلین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے. موت سے پہلے مولا اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.